نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ کی ترکیب نحوی و صرفی ہم کر رہے ہیں، اور اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 85 پہ گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ترکیب نحوی و صرفی کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے، پھر ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کوشش کے نتیجے کے طور پر جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 85۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے ثم سے، ثم عطف کے لیے، انتم ضمیر منفصل مبنی محلاً مرفوع مبتدا، ہؤلائی اسم اشارہ مبنی محلاً مرفوع خبر، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہؤلائی اسم اشارہ ہے، خبر ہے، لیکن اس کا ایک مضاف تھا جو محذوف ہے، یعنی اصل میں کیا تھا؟ انتم مثل ہؤلائی، تو مثلو اس کا مضاف تھا جو کہ محذوف ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جو ہؤلائی یہ دراصل محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ منادہ ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ یا ہؤلائی، اے وہ لوگو، اور تقتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون۔ اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے منادہ کا تصور ہے، یا حرف جو اداۃ النداء ہے یا وہ محذوف ہے، تو اس صورت میں یہ تقتلون پورا ایک جملہ ہے نا، جملہ فعلیہ، تو پھر یہ محلاً مرفوع ہوگا، خبر ہوگی انتم کی، کیونکہ وہ یا ہؤلائی وہ تو ایک یعنی حرف نداء اور منادہ سے ایک جملہ معترضہ بنے گا۔ اب اس کے اعراب اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ، اور یہ جو جملہ ہے انتم ہؤلائی تقتلون انفسکم، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے نا، تو یہ لا محلہ لہا ہوگا چونکہ معطوف ہوگا پچھلے جملے پہ، پچھلا جملہ پچھلی آیت میں تھا اقررتم، تقتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور اس کے اندر جو واو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع فاعل، اور یہ جو جملہ ہے تقتلون انفسکم، تو یہ محلاً مرفوع ہے، یہ انتم کی دوسری خبر بن رہی ہے۔ اگر ہم انتم کو مبتدا مانتے ہیں اور ہؤلائی کو اس کی خبر مانتے ہیں، اس صورت میں یہ اس کی دوسری خبر ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس کے اعراب اس طرح کریں کہ یہ جو جملہ ہے تقتلون انفسکم، یہ محلاً منصوب حال ہے،
انفسکم میں انفسا مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ، مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ۔ پھر اس کے بعد واو ہے، وتخرجون، یہ عاطفہ کی ہے، یعنی حرف عطف ہے، اور تخرجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور اس کے اعراب وہی ہوں گے جو میں نے تقتلون کے کیے۔ فریقاً مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ، منکم جار مجرور ہے، اور یہ کس کے متعلق ہے منکم؟ یہ فریقاً کی ایک صفت ہے، اس کی نعت ہے جو محذوف ہے، اس سے متعلق ہے۔ پھر من دیارہم میں یہ من جار مجرور ہے، دیار یہاں پہ مضاف بھی ہے، اور ہم یہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ، اور جار اور مجرور من دیارہم یہ شبہ جملہ ہے، اور یہ متعلق کس کے ہے؟ تخرجون۔ تظاہرون، ظاہرہ تظاہرہ، تظاہرون، تظاہرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، واو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع فاعل۔ علیہم علی حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل مبنی محلن مجرور ہے، بالاثم والعدوان، با حرف جر ہے، الاثم اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، واو عطف کی ہے، العدوان معطوف ہے اسم پہ، یہ بھی مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ۔ اور یہ جو ہے نا تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، یہ پورے کا پورا جملہ محلن منصوب ہے حال۔ پھر اس کے بعد واو ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ، واو عطف کی ہے، ان کو کہتے ہیں حرف شرط یجزم فعلین، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، فعل الشرط کو بھی اور جواب الشرط کو بھی۔ تو ان کے حرف شرط جازم، یأتوکم ہے نا، تو اصل میں یاتونا، تو نون اس کا گرا ہوا ہے ان کی وجہ سے، تو ہم کہیں گے یاتو فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه مسبوق بحرف شرط جازم، اس کو یہ یاتو ہے، اس کو ہم فعل الشرط کہتے ہیں۔ کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہے مفعول بھی، اور یہ جملہ ہے نا یاتوکم، اس کو ہم کہتے ہیں جملۃ الشرط لا محل لها من الاعراب، اور یہ جو ان یاتوکم یہ پورا جملہ یہ معطوف بھی ہے نا، معطوف کس کے اوپر ہے؟ تقتلون کے اوپر، فی محل رفع یا محل نصب، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا تھا۔ اسارا، اسارا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جمع الجموع ہے، یعنی اسیر کی جمع ہے اسرا، اور اسرا کی جمع ہے اسارا، تو یہ اسارا یہاں پہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے۔ حال کس کا ہے؟ یہ یاتوکم کی جو واو ہے نا جو فاعل بن رہی ہے، یاتوکم میں ایک واو بھی تھی نا ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، تو اس کا یہ حال ہے، یعنی جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر، تو چونکہ یہ حال ہے اس لیے منصوب ہے، اور منصوب کس سے ہے؟ بالفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ اس کے بعد دیکھیں تفادوہم، فادہ یفادی، باب کون سا ہے؟ باب مفاعلہ، تفادو فعل مضارع مجزوم بحذف النون، جواب الشرط ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، اصل میں تفادونا نون گر گیا۔ ہم ضمیر متصل مبنی محلن منصوب مفعول بھی، اور تفادو کے اندر جو واو ہے یہ بہت دفعہ آئی ہے، ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع فاعل ہے، اور یہ جو جملہ ہے تفادوہم، اس کو ہم پورے جملے کو کہیں گے کہ یہ جواب الشرط ہے۔ پھر آگے واو ہے، یہ واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، اس کو ضمیر الشان بھی کہتے ہیں، ہوا مبتدا ہے، یعنی ہم اس کو کہیں گے ضمیر منفصل مبنی محلن مرفوع مبتدا۔
محرم اس کی خبر ہے، خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اخراجہم، تو اخراجہم کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ نائب فاعل ہے لاسم المفعول محرم۔ محرم کیا تھا؟ اس میں مفعول ہے نا، حرم یحرم تحریم، باب تفعیل میں یہ اس میں مفعول ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو اسم الفاعل ہے، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے محرم تو وہ کیا ہوا؟ اس میں مفعول۔ اور یہ جو اخراج ہے یہ دراصل اس اسم مفعول کا نائب فاعل ہے۔ ابھی دیکھیں اخراج جو ہے نا، اس کے اوپر آپ غور کریں، اس کو آپ دوسرے اعراب بھی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہ مبتدا ہے، اخراجہم یہ مبتدا ہے اور مبتدا مؤخر ہے۔ کیسے؟ اخراجہم محرم علیکم، تو اس صورت میں محرم اس کی خبر مقدم ہے، تو یہ تھوڑی سی اس میں باریکی ہے۔ اور یہ جو اخراجہم ہے اس کو ہم کہیں گے کہ نائب فاعل ہے سدا مسد الخبر۔ علیکم جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ محرم سے متعلق۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کے اعراب کہ اخراجہم یہ مبتدا مؤخر مرفوع ہے اور محرم یہ اس کی خبر مقدم ہے، اور اخراج مضاف بھی ہے، اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی معلن مجرور مضاف الیہ، اور یہ جو جملہ ہے نا دوسری مبتدا سے اس کی خبر تک یہ معلن مرفوع ہے، یہ پہلے مبتدا کی خبر ہے اور وہ تھا ہوا، یعنی ابھی یہ اس کے ایک اور طرح کے اعراب ہیں۔ پھر آپ غور کیجئے کہ ہوا محرم علیکم اخراجہم، تو اگر آپ ہوا کو کہیں کہ یہ ضمیر ہے منفصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع مبتدا ہے تو اس کی خبر کدھر ہے؟ ایک تو یہ جائز ہے کہنا کہ محرم اس کی خبر ہے، اس پہ تو بات ہو چکی، لیکن جب آپ محرم کو خبر مقدم مان رہے ہیں اخراجہم جو کہ مبتدا مؤخر ہے اس کی، تو یہ پورا جملہ بنانا خبر مقدم اور مبتدا مؤخر سے یہ پورا جملہ بن رہا ہے محرم علیکم اخراجہم، تو یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ ہوا کی خبر ہے، یہ مطلب ہے۔ اور ہوا محرم وہوا محرم علیکم اخراجہم، اب میں واو سے اس کو شروع کر رہا ہوں، یہ جو پورا جملہ ہے جملہ اسمیہ یہ معلن منصوب ہے، حال واقع ہو رہا ہے۔ افتؤمنون اس میں حمزہ استفہام، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، اور فا کس کی ہے؟ عطف کی۔ تؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، اور یہ پورا جملہ تؤمنون اس کو ہم کہیں گے کہ یہ معطوف ہے ایک استئناف مقدر پر، یعنی اس کے پیچھے ایک جملہ ہے جو کہ جملہ استئنافیہ ہے لیکن وہ جملہ مقدرہ ہے، یعنی وہ یہاں پہ ہے نہیں، ہم نے گیس کیا ہے کہ وہ جملہ ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ وہ ہے اتفعلون ذالک، کیا تم اس طرح کے کام کرتے ہو؟ تو اگر ہم اس جملے کو تؤمنون کو اس کے اوپر معطوف مانیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ لا محل لہا من الاعراب۔ پھر ہے ببعد، بے حرف جر بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، الکتابی یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے۔ ببعد الکتاب شبہ جملہ ہے اور یہ کس سے متعلق ہے؟ تؤمنون سے۔ وتکفرون ببعد تو واو عطف کی ہے، تکفرون ببعد کے اعراب بھی اسی طرح جیسا تؤمنون کے، یعنی فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل بحرف جر بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ۔ اس کے بعد ہے فما جزاء، فا اس کو کہتے ہیں الفا استئنافیہ، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ما حرف نفی ہے، اس کو اگر آپ اس میں استفہام مانیں اور کہیں کہ یہ مبتدا ہے اور جزا اس کی خبر ہے تو پھر بھی صحیح ہے، یعنی حرف نفی بھی مان سکتے ہیں ماں کو،
اور اس کو اسم استفہام بھی مان سکتے ہیں. تو پھر وہ مبتدا ہو جائے گا اسم استفہام، اور جزا اس کی خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ. لیکن اگر آپ ماں کو نفی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ حرف نفی ہے، تو پھر جزا جو ہے مبتدا ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ. من یفعل ذلک، من کیا ہے؟ اسم موصول مضاف الیہ. جزا مضاف ہے نا، اور من اسم موصول مضاف الیہ. یفعل فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ والفاعل مستتر تقدیرہ ہوا. تو یہ جو جملہ پورا بنا نا یفعل، اس کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول، چونکہ من کیا تھا؟ اسم موصول. ذالک اسم اشارہ ہے، تو محلن کیا ہوگا؟ مبنی ہے نا، تو محلن یہ منصوب ہوگا چونکہ مفعول بھی ہے. منکم، من حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے. تو یہ جار اور مجرور کس کے متعلق ہیں؟ یہ دراصل یفعلوا کے اندر جو فاعل ہے ہوا، اس کے حال سے متعلق ہے، اور وہ حال اس کا محذوف ہے. الا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادات و استثناء و حصر. خزیون، خزیون جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا کی خبر ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے ماں کو حرف نفی مانا پہلے اعراب میں، تو جزاء اس کی مبتدا ہے، تو خزیون یہاں پہ اس کی خبر ہے. اس جملے پہ آپ دوبارہ غور کیجئے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو باریکی ہے اعراب کی وہ سمجھ میں آ جائے. اس کے اندر فا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں الفا استئنافیہ. ما حرف نفی ہے، اور اگر یہ حرف نفی ہے تو جزا جو ہے یہ مبتدا ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ ماں جو ہے اس میں استفہام ہے، تو یہ کہنا بھی جائز ہے. تو اس صورت میں اس میں استفہام بذات خود محلن مرفوع ہو کے مبتدا بنے گا، اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ جزاء، خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ. یہ بڑا باریک فرق ہے. ماں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حرف نفی ہے، تو اس صورت میں جزا مبتدا ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ ماں اس میں استفہام ہے، تو پھر وہ مبنی ہے، محلن مرفوع ہے اور مبتدا ہے، اور جزا اس کی خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ. من اس میں موصول ہے اور مضاف الیہ ہے، چونکہ جزا مضاف بھی ہے. یفعل فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ والفاعل مستتر تقدیرہ ہوا. ذالک، اور یہ جملہ بنا نا یفعل، یفعل یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، تو یہ صلۃ الموصول ہے. موصول کون سا تھا؟ من. ذالک یہ اسم اشارہ ہے، اور مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے. منکم، من حرف جر ہے، اور کم ضمیر متصل مبنی محلن مجرور ہے. یہ جار اور مجرور یعنی منکم یہ متعلق ہے یفعل کے اندر پائے جانے والے فاعل ہوا کے حال کے جو محذوف ہے. الا ادات و استثناء و حصر. خزیٌ یہ خبر ہے کس کی؟ مبتدا کی. اور اس صورت میں مبتدا جزا ہے، کیونکہ ماں کو آپ نے حرف نفی مانا تھا، تو جب وہ حرف نفی ہوگا تو جزا مبتدا مرفوع ہوگی، اور خزی خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہوگی. فی الحیات الدنیا، فی حرف جر ہے، الحیا مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور موصوف بھی ہے منعوت جس کو آپ کہتے ہیں، اور الدنیا اس کی نعت ہے، اس کی صفت ہے. کیا کہیں گے؟ دنیا صفہ مجرورہ بالکسرہ المقدرہ و یوما.
واو کیا ہے؟ اس کو استنافیہ کہیں گے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. یوم اس کو ہم کہیں گے ظرف زمان منصوب. اور مضاف بھی ہے القیامہ، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ. یردون اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع مبنی للمجہول. یردون یہ پیسو وائس ہے. ایک ہوتا ہے رد یرد، یرد تو یرد یہ پیسو وائس مجہول ہے، اور اس میں واو نائب الفاعل ہے. تو انہیں لٹایا جائے گا، انہیں لٹایا جائے گا قیامت والے دن. الا حرف جار ہے، تو یردون کیا ہوا؟ فعل مضارع مبنی للمجہول مرفوع بثبوت النون، اور واو اسی طرح ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلا مرفوع ہے، نائب الفاعل ہے. اور یہ جو جملہ ہے نا یردون، یہ پورا ایک جملہ ہے، اس کو جملہ استئنافیہ کہتے ہیں. الا حرف جر ہے، تو اشد العذاب، اشد مجرور ہوگا بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے. العذاب یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. پھر اگلی جو واو ہے یہ حالیہ، اس کو کہتے ہیں واو الحالیہ. ماللہ بغافل عما تعملون، ما نافیہ ہے اور یہ لیسا کی طرح کام کرتا ہے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بتایا تھا آپ کو، بتایا نا کہ لیسا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح یہ ماں کا کام بھی ہے. اللہ لفظ الجلالہ ماں کا اسم ہے مرفوع، بے حرف جر ہے، غافل اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ. تو یہ اسم مجرور لفظاً ہے لیکن منصوب محلاً اس کو بولتے ہیں، کیونکہ یہ ماں کی خبر ہے نا، تو ماں کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غافل اس میں مجرور لفظاً ہے کیونکہ اس کے پیچھے با ہی ہے، اور محلاً منصوب ہے. اما تو یہ ہے ان ماں، دو لفظ ہیں، تو ان جار ہے، ماں اس میں موصول ہے، مبنی ہے محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جارہ ہے. اور یہ جو اما ہے کس سے متعلق ہے؟ غافل سے متعلق. اور یہ جو پورا جملہ اسمیہ بنانا وما اللہ بغافل، یہ محلاً منصوب حال ہے. تعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، واو ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل ہے. اور یہ جو جملہ ہے پورے کا پورا تعملون، اس کو کہیں گے صلۃ الموصول، ماں کا صلہ ہے. تو یہ تھے اس کے اعراب. اب ہم آتے ہیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں. تقتلون، قتل یقتلو، مارنا قتل کرنا. نفس کی جمع ہے انفس. تخرجون اخرج یخرج اخراج، باب فعال سے ہے. فریقاً، فریق کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو. دیار دار کی جمع ہے، گھر وطن. تظاہرون یہ اصل میں تھا تتظاہرون، تو ایک تا کو آسانی کے لیے حذف کر دیا گیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. تو یہ باب تفاعل سے تظاہر یا تظاہر، تظاہر یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. اسم گناہ کو کہتے ہیں، عدوان زیادتی کو کہتے ہیں. اتا یاتی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. اسارا اسیر کی جمع ہوتی ہے اسرا، پھر اسرا کی جمع ہوتی ہے اسارا، یعنی بہت ساری قیدی. فادہ یفادی مفادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فدیہ دے کر چھڑانا. محرم اس چیز کو کہتے ہیں جو حرام ہو، حرم یحرم التحریم. اخراج اخرج یخرج کا مصدر ہے. جزا کہتے ہیں سزا کو. خزیون، خزیون کا مطلب ہوتا ہے ذلت، بے عزتی. حیات الدنیا کہتے ہیں دنیا کی زندگی. ردا یردو لوٹانا.
اور جب یہ مجہول ہوگا پیسے وائس ہوگا تو اس کا مطلب لٹایا جانا. اشد جو ہے یہ شدید سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے اشد، سب سے زیادہ شدید. یہ تھے اس کے مشکل الفاظ. اب آپ اس کے ترجمے پر غور کیجئے. فرمایا پھر تم وہی ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی آدمیوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، ذلت ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ تھا. اور اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو اس کی ترجمہ پڑھ کے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ شریف کے گرد و نواح میں جو یہودی بستیاں تھیں ان میں 3 قبیلے مشہور تھے، بنو قریظہ، بنو نظیر اور بنو قینقاع. یہ تو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. پھر 2 قبیلے تھے عرب کے جو مشرک تھے اور کافر، ایک کو اوس کہتے ہیں اور دوسرے کو خزرج. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، بڑی لمبی لمبی جنگیں ہوتی تھی. تو ہوتا کچھ یوں تھا کہ یہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے ہیں ان میں سے 2 قبیلے اوس کے ساتھ جا ملتے اور ایک قبیلہ جو ہے وہ خزرج کے ساتھ مل جاتا، یعنی آپس میں یہ الائنس کر لیتے، تحالف کر لیتے. تو جب اوس مغلوب ہوتے اور خزرج جو ہے وہ غالب آتے تو ظاہر ہے کہ اس میں یہودی بھی مارے جاتے. کچھ یہودی تو اوس کی طرف ہوتے اور کچھ جو خزرج کی طرف ہوتے تو آپس میں بھی لڑتے. لیکن چونکہ ان کی جو کتاب ہے تورات اس کے اندر صاف اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم ایک دوسرے سے لڑو جھگڑو گے نہیں، کوئی بھی شخص دوسرے کو اس کے گھر سے نہیں نکالے گا، اور اگر دشمن کے ہاتھ کوئی لگ جائے تو تم فدیہ دے کر اس کو چھڑاؤ گے. تو اب یہ ایک بات ان کے ذہن میں رہ گئی، اس کے اوپر وہ عمل کرتے تھے کہ جب یہودی دشمنوں کی قید میں چلے جاتے، اب ہوتا کچھ یوں کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو ہے وہ دشمن کی سائڈ پہ ہے اور ایک جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، اور یہودی جو ہے وہ قیدی بن کر جب دشمنوں کی قید میں آتے تو وہی قبیلہ جو دشمنوں سے متحالف تھا وہ پیسے دے کر انہیں چھڑاتا، یعنی فدیہ دینے والے بھی یہودی اور چھڑانے والے بھی یہودی، اور جنہیں چھڑایا جاتا وہ بھی یہودی. تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ ایک بات یاد رہ گئی فدیہ دے کر چھڑانے والی، تو تمہیں وہ یاد نہ رہا کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے اور ایک دوسرے کو کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا اور کسی کو جلا وطن نہیں کرنا اور گھر سے نہیں نکالنا. تو تم آپس میں لڑتے بھی ہو اور پھر ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور پھر ایک دوسرے کو اس کے قبیلے سے اس کے گھر سے نکالتے بھی ہو، لیکن فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. تو کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے اور دوسرے حصے پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے. تو اب اگر اس کی تطبیق آپ اپنے معاشرے پہ کریں، آج کل کے معاشرے میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ امت مسلمہ کے افراد بھی ایک جسم کی طرح ہے نا.
تو کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے۔ اس وقت اگر ہم غور کریں تو اکثر مسلمانوں کا حال بعین ہی وہی ہو گیا ہے جو اس وقت یہودیوں کا حال تھا، یعنی اہل کتاب کا تھا، کہ انہوں نے چند احکام پر عمل کیا اور باقی کو بھلا دیا۔ تو آج کل مسلمان بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا تو درکنار، اس کا نام لینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ سود کھاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو اس سے وہ پرہیز نہیں کرتے، بلکہ آج کل کے کاروبار کی بنیاد ہی انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ قبلے کا بہت احترام کرتے ہیں، اس طرف پاؤں نہیں کرتے، مگر نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح جب کسی غیر ملک میں جاتے ہیں، یورپ وغیرہ میں، تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ حلال چیز کھائیں اور حرام سے اجتناب کریں، لیکن باقی جو حرام کی چیزیں ہیں اس سے کوئی اجتناب نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد کہتے ہیں، پھر کفار کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو قتل اور ان کے گھروں اور شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت کی صورت میں تو صاف ظاہر ہے۔ رہا آخرت کا معاملہ تو کتاب کے بعض پر ایمان لانا یعنی اس پر عمل کرنا، اور بعض کے ساتھ کفر یعنی اس کی مخالفت کرنا، اہل کتاب کو اشد العذاب سے نہیں بچا سکا تو موجودہ مسلمانوں کو اس سے کیسے بچائے گا؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اور ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک یعنی قرآنی مزاج ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان مومن اسی وقت بنتا ہے کہ جب وہ اللہ کی تمام انسٹرکشنز پر عمل کرتا ہے، اور اگر وہ چیزیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، یا جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہاں یہ واقعتاً مسلمان ہے، وہ کام ہم کریں، اور جو ہمارے نفس پہ بھاری ہو اس کو ہم چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن عمل اس کے ایک حصے پہ کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے اس وقت وعید یہودیوں کو سنائی تھی کہ دنیا کے اندر ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت یہودی جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے، لیکن آج مسلمان جس تکلیف سے گزر رہا ہے، جو رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہے، تو کہیں شاید اس وجہ سے تو نہیں کہ ہم پورے اسلام کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی اور اس کا ترجمہ ہم اگلے سیشن میں کریں۔